Isn't it a shame? Who is to blame? Our country, Pakistan, seems to be losing the game. But do not despair. We have faith in the CM and his delegation to regain and make much repair. The Chief Minister is creating opportunities for inward investment to create a clear pathway for Pakistan's betterment. He is right to say we need to stop using the begging bowl, for this will take Pakistan into a deeper red hole. To the rich and feudals, it's time for austerity. This, inshallah, will put Pakistan back on the road to prosperity. The CM's vision for reform and economic sustainability will see us regain our credibility. In Allah and Mian Shahbaz Sharif we place our trust. Please do not let our economy go bust. Load shedding and inflationary prices takes us further into a deeper crisis. Save us from the poor people's screams. It is Shahbaz Sharif who can only realize their dreams. Forgive me if I've made any mistakes. Any knowledge you have, it shall bear testimony on the day of judgment. Always speak the haqq and the truth, no matter who it is in front of. There will be your witnesses on Yawm al-Qiyamah. Alhamdulillah, these good people here, Zubair Gul has a good team. We're trying to make reform with the third and fourth generations to bring about change in Pakistan. Join in his hands, give him the strength. If we do make mistakes, please point them out, we'll correct them. Any knowledge you gain is from Allah. Any mistakes are wholly and solely mine, and please blame me. Wal asr, innal insana lafi husn, illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakallah khair. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. آج کی اس تقریب کے ہوسٹ جناب چودھری ریاض صاحب اور ان کے رگبی کے عہدے داران اور رگبی کے غیرت مند محب وطن اوورسیز پاکستانیوں اور برطانیہ سے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے عہدے داران اور حال میں موجود جو حاضرین ہیں، السلام علیکم. میں لے کے ہی نہ چلوں میری صفت کر آج کی وہ قابل ہونا آپ کی ہر بات پیاری ہے جدار صاحب. آج جو رگمی میں آنے کا، آج آپ کے درمیان آنے کا مقصد تو ایک تعارفی پروگرام تھا کہ ہم اپنے رگمی میں رہنے والے جو بھائی بزرگ ہیں ان کے پاس جائیں. یہ میں بھی زندگی میں فرسٹ ٹائم رگبی آیا ہوں، تو مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ چودھری ریاض صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے، فیصل وان صاحب نے انہیں ہمیں ادھر آنے کا موقع دیا، اور آپ بھائیوں کے درمیان جو ہمارا ایک فیملی کی طرح پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ایک رشتہ قائم ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ رشتہ اور آگے جائے گا، اور ہم سب مل کے اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے، اپنے اوورسیز بھائیوں کی، آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کوئی انشاءاللہ تعالی کوششیں کریں گے. اور شاکر قریشی صاحب کی میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن جو ادھر ایک قانون بن گیا ہے کہ مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں مانگنا، تو اگر یہ پاکستان ہوتے تو میں ان کو ضرور کوئی چارج کرواتا. تو یہ مذہب کے نام پہ ووٹ مانگ رہے تھے. اپنی ان چیزوں سے ووٹ مانگنا بھی نہیں چاہیے، اپنی قابلیت بتانی چاہیے، اور اپنی عوام کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں وہ پالیسیاں، اپنا منشور بتانا چاہیے، اس پہ ووٹ مانگنا چاہیے. لوگوں کو پاکستان میں جو کہ حالات ہیں، جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے لیڈران میدان میں اترتے ہیں، تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو بعد میں الیکشن کے بعد جب وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں طاقت کے، اور سیاست کا جو آپ کو چہرہ نظر آتا ہے، جو کہ سامنے ہوتا ہے، میرے جیسے بھی ایک سیاسی کارکن کو جس کے اوپر ایک ملک کی ذمہ داری ہے، یہ جو چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے،
یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک جو ذمہ داری ہے جو کہ آج چودھری ریاض صاحب کو بھی ہم دے رہے ہیں، یہ کوئی آسان ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ اپنی عوام کی خدمت کے لیے، اپنے ملک کے بہتر مفاد کے لیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا چاہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو جتنی بھی کچھ لوگوں کی ذمہ داری کے ایک منصب پہ لے کے، اس کا بھی آپ صرف اگر آپ اپنی نیشن کے لیے کچھ کرنے نکلے ہیں تو آپ کو بیہائنڈ میں جو اس انسان کے جو آپ میں ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، اس کے جو اپنے ذاتی نفس کو مار کے، اپنی ذاتی لائف کو فنش کر کے، اپنے بچوں سے کٹ آف ہو کے، اپنی بیوی والدہ بہن بھائیوں سے ہٹ کے، اپنے ذاتی نقصان کر کے آپ دنیا کا فائدہ کرنے اگر نکلتے ہیں تو لوگوں کو تو سامنے وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی فیملیاں سفر کر رہی ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے جو کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوموں کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، آپ پیچھے دیکھ لیں، آپ اسلام کو اسٹڈی کر لیں. جتنے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جتنے بھی بزرگان دین پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا. کیا جس کی انویسٹمنٹ بھی پاکستان کے اندر ہو، جس نے خود بھی مرنا جینا ہو، اس کا دکھ سکھ سب کچھ اپنی عوام کے درمیان میں ہو، وہ اگر نظر ماری جائے تو وہ ایک ہی مسیحا ہے جس پہ ہم اس وقت اعتبار کر سکتے ہیں. وہ میرا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. اگر ہم نے ان کو حالات ایسے جو حقائق ہیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. اگر ہم نے ان کو سمپل میجورٹی کے ساتھ پی ایم ایل این کو جتوانا ہے تو میرا خیال ہے کہ آگے چل کے جو کولیشن گورنمنٹ بننی ہے تو وہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. وہ رزلٹ نہیں دے سکتی، بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. دوسرے ڈکٹیٹر کا راستہ روکنے کے لیے، مارشل لا کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے ایک بات تو سمجھی کہ اگر پاکستان ترقی کرے گا تو جمہوری پروسیس جمہوری طریقے سے ہی کرے گا. جتنی بھی کرپٹ جمہوریت ہو لیکن وہ مارشل لا سے پھر بھی بہتر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے تو اب جمہوری طریقے 5 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد الیکشن کا دور چل رہا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، پاکستان کی 18 کروڑ عوام میرے قائد پہ اعتماد کرے گی، کیونکہ اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ راستہ نظر بھی نہیں آ رہا. اگر وہ پی ایم ایل این کو میجورٹی کے ساتھ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اتنی اکثریت کے ساتھ واپس لے کے آئیں گے جہاں سے یہ سفر فنش ہوا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے راجہ عارف صاحب بار بار کہہ رہے تھے 2/3 میجورٹی کے ساتھ جتوانا ہے، لیکن 2/3 میجورٹی کے ساتھ جتوانے کا مقصد یہی ہے کہ میاں صاحب کو پاس یہ اختیار ہو کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی 18 کروڑ عوام کی ان کی سہولتوں کے لیے، پاکستان کو دوبارہ پھلنے پھولنے کے لیے، پاکستان کو کرپشن کی، دہشت گردی جیسی لعنت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلوانے کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ جس طرح کی عدلیہ آج پاکستان میں انصاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس طرح آج پاکستان کی فوج کو بھی ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی یہ جو لاسٹ 5 سالہ دور ہے انہوں نے بھی کسی قسم کا کردار ادا نہیں کیے. بڑے موقع دکھاتے تھے طاقت کے ایوانوں میں، وہ بہت بڑی باتیں کرتے تھے، بڑی کمانڈو ٹریننگ کی باتیں کرتے تھے. 12 مئی کو جب میرا خیال 2007 میں جب چیف جسٹس کو انہوں نے کراچی میں ایئرپورٹ پہ اندر روکا، باہر 50 لوگوں کو جب شہید کیا گیا، تو اسلام آباد میں سیم ٹائم پہ جلسہ تھا اسی مشرف کا، ڈکٹیٹر کا، تو یہ مکے لہرا کے بتا رہا تھا کہ یہ ہے طاقت. تو دیکھو آپ نے دیکھا عدالت سے بیل ریفیوز ہوئی تو کیسے بھاگا. تو یہ کمانڈو ٹریننگ تھی اس کی، یہ اس کی عوام کے اندر طاقت تھی. اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج ان کی اگر آپ بہت اچھا ہے انشاءاللہ تعالی عوام کی دعاؤں سے ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ وہ قائد دوبارہ انشاءاللہ حکومت بنائے گا اور اسی سلسلے کو واپس انشاءاللہ تعالی اس کے فیصلے کو میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہم بھی الیکشن کمپین کے لیے جا رہے ہیں. پہلے میں اس لیے نہیں گیا کہ ٹکٹوں کا دور تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم نے جو محنت کی ہے آپ کے ساتھ مل کے
पार्टी के लिए, जो अपने मुल्क के लिए बेलोस जो हमने खिदमत की है, हम नहीं चाहते थे कि टिकटों के वक्त में हम जाएं तो उधर किसी की, क्योंकि पाकिस्तान में ये बड़ा फैशन है, बड़ा लोगों के अंदर ये कल्चर है कि सिफारिश के थ्रू शॉर्टकट मार के तो कोशिश करते हैं। तो लीडर हमारी वजह से, हम भी इंसान हैं, हमारे भी ताल्लुकात हैं लोगों में, तो हमारी वजह से किसी ऐसे बंदे को जो कोई मेरिट ना बनता हो टिकट मिले, तो हमने इसीलिए उस प्रोसेस की वजह से हमने बरतानिया में इस कैंपेन का जो सिलसिला है, शहर टू शहर लोगों के पास जा रहे हैं हम इधर, तो उनको पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए अपील कर रहे हैं कि आप इस वक्त जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 11 मई वाला दिन आप नहीं भूलें। अगर आप कोशिश करें कि पाकिस्तान जाएं, आप वैसे भी जाते हैं, साल में बहुत सारे लोग हैं जो साल में 2, आप अपने पीछे रिश्तेदारी बरादरी जो भी आपके उसमें आपका बड़ा असर और रसूख है, अगर आप नहीं जो जा सकते हैं वो उधर जाएं, जो इधर रहते हैं वो इधर से जिस तरह से भी राब्ता करें, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त भाइयों से उनको अपना पैगाम पहुंचाएं, उनको मजबूर। मेरी पार्टी से अलावा भी आपको अगर कोई ऐसा शख्स नजर आता है कि जो पाकिस्तान को इससे भी बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकता है, तो आप अपने वोट का इस्तेमाल करें और उसी को वोट दें जिसको आप चाहते हैं, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। इससे ही चेंज आनी है और इंशाल्लाह ताला ये बड़ा अहम वक्त है। इस वक्त में पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, हमने अपने वोट की ताकत से पाकिस्तान में चेंज लेके आनी है और इंशाल्लाह ताला हमने सब ने मिलकर काम करने हैं। और मैं ये आपसे